السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ لوگ سب؟ بارش میں بھی آ جاتی ہیں۔ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اجر دے، بارش میں بھی سنو میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ آج انشاءاللہ صلاۃ الجمعہ اور جمعے کے دن کی فضیلت، اور جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے بہت مبارک ہوتا ہے، تو اس پہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور زور سے علم اضافے کی دعا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پہ ثابت قدم رکھیے گا، لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت ہماری منہ سے، ہماری زبان سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ، شہادت کا کلمہ، آمین یا رب العالمین۔ تو جمعے کا دن مبارک دن، جمعے کا دن اہل ایمان کے لیے اجتماعی عبادت اور خوشی کا دن ہے۔ سب کو پتہ ہے، سب مل کے اجتماعی عبادت کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ عرصے قبل مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مکہ میں اجتماعی عبادت کرنا ممکن نہ تھا، اس وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے جہاں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے منع کیا جاتا تھا نا، اور اوجڑی بھی رکھ دی جاتی تھی آپ سسم پہ، بالکل وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب پھر کہاں سے یہ اجتماع ہونا جمعے کا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حکم بھجوا دیا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کے دوران بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، یعنی ابھی بستی میں ہی تھے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ اچھا، اب یہ آپ تو مکے میں موجود تھے، اور مدینے میں کیسے حکم بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ کچھ لوگ نا چھپتے چھپاتے مدینے سے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے دین پھیلانے لگے تھے۔ آپ کو کئی روایت ملیں گی، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ صورتیں یاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو جو لوگ سیکھ کے گئے تھے وہ جا کے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنا، قرآن سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ الجن میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا فوراً، ان کا جو دائی تھا نا، جو دعوت اللہ کا کام کرتا تھا، اچھے جن بھی ہوتے نا، تو اس نے جا کے فوراً خبر دے دی دوسرے جنوں کو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آنے والے تھے وہ آ گئے۔ تو آپ سے نے فرمایا تم سے اچھے تو جن تھے۔ پھر سورۃ الرحمن ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو انہوں نے عربی میں کہا تھا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ رحمان پڑھی تو کہا تم سے اچھے تو جن تھے، وہ نعمتوں کا جواب دیتے تھے کہ ہم کسی نعمت کو اللہ تیری نہیں جھٹلاتے۔ تو جنوں میں اچھے بھی ہوتے، اور 2 مخلوق مکلف ہے جواب دینے پہ۔ کون، کس کا حساب کتاب ہوگا؟ انس و جن دونوں کا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کبھی سورۃ الرحمن رکھ لیں گے تو اس پہ آپ کو کافی ڈیٹیل پتہ چلے گی، اس میں تو جو جنتوں کا ذکر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ تو واضح پھر کیسے وہاں پہ حکم دے دیا، کیونکہ کچھ لوگ موجود تھے، چلے گئے تھے دین سیکھ کے آپ سے، تھوڑے سے لوگ، جبھی تو کہا نا کہ انہوں نے بہت تھوڑے لوگ 12 لوگوں میں جمعہ کرا دی۔ اچھا، پھر مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھا، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ اسی دن آدم تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تخلیق بھی ہوئے، جنت سے نکالے بھی گئے، اور داخل بھی ہوئے جمعے کے دن، اور قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی، جمعہ ہوگا۔
اسے صحیح مسلم نے بہت اوتھینٹک حدیث سے روایت کیا. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو ہے ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں گے، جیسے کینسر کا مریض، پیٹ کے درد کا مریض. میرے والد کو پیٹ میں وہ ایبڈومن کینسر تھا، سوراخ تھا تو کھانا نکل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، نوازے. میری پہلی بیٹی پیدا بہت جلد چل بسے، ابھی صرف میری شادی ہوئی تھی، پہلی بچی ہوئی تو یا دوسری ہوئی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. تو اور دوسرا پیٹ کے مریض، اور جو ہے لا علاج مرض، اور جمعے کے دن جس کی فوتگی ہوتی ہے وہ اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے. ماشاء اللہ سبحانہ. تو اللہ صلی اللہ سے دعا کیا کریں اور شہادت کی دعا مانگیں. اور اگر موت بستر پہ بھی آ گئی، آپ کی نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بعید نہیں. علماء کہتے ہیں کہ شہادت لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. جمعے کا دن کرنے کے کام. اب اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے، لیکن اب ہم پھر ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، وہ کسی دن کر لیں گے. غسل، مسواک اور خوشبو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور سے کہیں ایک درود پہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. زور زور سے میں سنوں، یعنی اللہ سنے، میں کیا سنوں. جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے. اسے بخاری اور مسلم متفق علیہ دونوں حدیثوں کی کتابوں نے روایت کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعے کے دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور یہ کہ وہ میسر ہو تو خوشبو لگائے. اسے بخاری نے روایت کیا. عورتیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ آپ راستہ چل رہی ہیں، جمعے میں مرد بھی ہوتے ہیں نا، تو آپ کی خوشبو راستے میں جائے. ہاں ایسا جو خوشبو، کوئی بھی ایسی چیز، عطر تو بہت، ہاں لیکن وہ پھیلنے والی نہ ہو. ہاں ہاں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے لیے ممکن ہو طہارت کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تفریق نہ کرے. یعنی 2 آدمیوں کو پش کر کے پھلانگ کے بیچ میں نہیں گھسنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. بہت تمیز سے، ادب سے دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیوں کہا کہ مسواک کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، نہا کر آؤ؟ سنت ہے نا، سنت ہے. اور دوسرے آپ کے فیلو بینگ جو ساتھ بیٹھے ان کو بھی بدبو نہ آ جائے. پیاز اور لہسن بھی نہیں کھا کے آنا ہے نا کہ دوسرا جو ہے مشکل میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. کتنا اچھا دن. یہ سب چیزیں کتابوں میں ہیں، وہاں سب کچھ ہوتا ہے. کرسی سمیت اٹھا کے انسان کو پھینک دیا نیچے. اللہ معاف کرے. اللہ میں حیران تھی مسلمان تو آپ کو پتہ ہے نا، جب کہا گیا ہے کہ یہاں پر کام رہیں، سکون سے رہیں، کسی کو کچھ نہ کریں. میرے پاؤں ہاں. اب دیکھیں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہالت اور بربریت اور وحشت ختم کرنے. وہ جہالت اور بربریت آج پھر آ گئی ہے، واپس آ گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پہ چلنے والے پہ ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ لے کے چل رہا ہے، اور جیسے انگارہ، اور وہ اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا. آج آپ ایسی بات کریں تو کہیں پتہ نہیں کدھر کی باتیں کر رہی ہے آج کل کے زمانے. تو اجنبی ہو گئے نا دین پہ چلنے والے، غربا. اللہ تعالیٰ ان غربا میں سے بنا دے ہمیں. اس میں نشید ہے، گھر جا کے سنیے گا. غربا پہ بہت اچھی نشید ہے عربک میں، وہ سنیے گا. تو پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے. پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان سرزد ہوئے بخش دیے جائیں گے. بالکل نہیں بولنا ہے خطبے کے دوران. یہ بھی نہیں کہنا کہ تم چپ کر جاؤ، دوسرے کو بھی نہیں بولنا. وہ آپ کے ایکشن سے چپ ہو جائے گا کہ تو جواب ہی نہیں دے رہی ہے، دے رہا. ٹھیک ہے نا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے. یعنی دیکھیں روح جو ہے نا، اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے نفخ میں منہ ڈالے کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ریڈی ہے. وہ جیسے اللہ حکم دیں گے وہ فوراً سور پھونک دیں گے. بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. اب اللہ نے جب کہہ دیا درود پیش کیا جاتا ہے تو کیسے کیا ہمیں پہ درود بھیجنا ہے آپ وسلم پہ بہت زیادہ، کیونکہ ایک درود شریف پہ 10 رحمت آتی ہے. اور سب کو وہ درود شریف والی حدیث تو معلوم ہے نا سب کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی دعا کا کتنا وقت لگا دوں، یعنی میں اپنی دعا جتنی وقت میں دعا کرتا ہوں تو میں پاؤ حصہ دعا کا لگا دوں درود شریف پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا میں آدھا نصف حصہ لگا دوں جتنے وقت میں دعا، کہا بڑھا دو. تو پھر کہا کہ میں پونا حصہ لگا دوں، کہا کہ بڑھا دو. تو انہوں نے کہا اچھا تو میں جتنی وقت دعا کرتا ہوں، جیسے
10 منٹ، انہوں نے 10 منٹ نہیں کہا، میں کہہ رہی ہوں، یعنی اگر جیسے کہ میں 10 منٹ کرتی ہوں تو میں 10 منٹ دعا کرنے کے بجائے درود شریف پڑھتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سارا لگا دو پھر تو تمہاری مشکلات آسان، تمہارے ہم غم، تمہاری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں. تو بہت زیادہ ویسے بھی عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں. سورۃ الکہف کا پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. دعا کا مانگنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے، تہجد بھی نہیں پڑھ پا رہی ہیں، تو دیکھیں جمعے میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں دعا مانگیں. ابو تو پریشانی دور ہو جائے گی، جو مانگے گی مل جائے گا، بچے ہدایت پہ آ جائیں گے، جو مانگے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساعت بہت تھوڑی ہے. بخاری. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اور ترمذی کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. ویسے بھی ذکر پسند ہے نا، عصر سے لے کے سورج غروب ہونے تک، اور فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک ذکر کی گھڑی ہوتی. ہاں جی. نماز جمعہ فرضیت، اہل ایمان مردوں کے لیے جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جمعہ آیت نمبر 9. سورۃ الجمعہ آیت 9. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے نا جمعے کے دن کوئی تماشا شروع ہو گیا تھا تو لوگ سارے اس تماشے اس کی طرف بھاگے تھے سوائے چند مسلمانوں کے، چند لوگوں کے. تو اس کے لیے بھی آیت ہے کہ اسے کھڑا چھوڑ کر سب لوگ چلے گئے، تو نہیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی صرف جمعے کے وقت جمعہ پڑھ کے آپ خرید و فروخت اپنے کام کاروبار پہ چلے جائیں گے. طارق بن شباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ حق ہے اور ہر مسلمان پر جماعت سے واجب ہے، اور مردوں پہ، لیکن چار اشخاص مستثنیٰ ہیں. غلام پہ واجب نہیں ہے کیونکہ غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، بیچارہ مالک کے کام کرتا ہے، مالک اجازت ہی نہ دے. اس زمانے میں تو غلامی انسان خریدے جاتے تھے نا، غلام خریدے بیچے جاتے تھے. اور عورت پہ بھی جماعت جمعہ نہیں واجب ہے. بچہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور بیمار، لیکن گھر میں آپ کی وہ ظہر ہوگی، وہ جمعہ نہیں ہوگی. لیکن اگر جا سکتی تو چلے جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ بہت مصروف ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کوئی پریگننٹ ہوگی، کوئی کس میں ہوگی، کوئی کیا ہوگی، بچوں کے اسکول کے آنے کا ٹائم ہوگا، ہے نا. عورتوں پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں، ہمارا جہاد تو گھر میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا. دیکھیں یہ ساری شرائط ہیں، خاموش رہیں، وضو کریں، اچھا وضو کریں، اور پھر یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، غور سے خطبہ سنیں، خاموش رہیں، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. بھائی کہاں ہیں ہم؟ تو اکیلے نہیں بیٹھیں گے، ہماری کہاں چلی گی ناظمہ؟ نماز پڑھ.
بیچاری دیکھیں ہمارے لیے کتنی قربانی دیتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اسے بخاری نے روایت کیا، جمعے کے لیے وقت پر آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے، پھر جو غسل جنابت کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن ہو جائیں تو وہ جنابت کرے، پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسرے وقت میں جائے گا گویا اس نے گائے قربان کی، جتنا جلدی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ہے، اور جو تیسرے وقت میں جائے گا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا دیا، اور جو چوتھے وقت میں جائے گا تو اس نے مرغی قربانی دی، اور جو پانچویں وقت میں جائے گا گویا اس نے ایک انڈا قربانی میں دیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند، کیونکہ وہ بھی تو نماز پڑھیں گے، ذکر سنیں گے، ابھی بھی موجود ہیں فرشتے، اور پاک جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مناسب جگہ بیٹھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت ساری روایت ہے، اور ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا، حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، افراد، تمتع اور قرن، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم تو حج تمتع کریں گے۔ جب آپ کو دین اتنا ہوتا ہے تو والد ہو، استاد ہو، جو بھی ہو اس کو آپ بتا سکتے ہیں، حالانکہ حضرت ہاں حج تمتع بہت ایزی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ 7 ذی الحجہ کو عمرہ باندھتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا، ورنہ وہ عمرے کی قید میں رہتے ہیں، ناک مطلب بال نہ جھڑے، یہ نہ ہو، تو انہوں نے کھڑے ہو کے مجمع میں کہا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا لیکن وہ کسی وجہ سے، وہ تھے نا امیر المومنین تھے، تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ نہیں حج تمتع ہوگا، یعنی دیکھیں یہ ہوتا ہے علم، یعنی غلام تک اٹھ کے کہہ دیتے تھے ہم چاروں امیر المومنین کو، یعنی کہ علم کی بنا پر غلاموں کو بھی بڑا درجہ دیا۔ دین اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں غلاموں نے بڑے بڑے عہدے پہ فائز تھے، کس وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ تو یہ کتاب یا تو بہت اونچا لے جائے گی یا تو اسفل سافلین، گرے میں سے گرا بنا دے گی، اس لیے علم حاصل کریں۔ اور آج کل کے دور میں، آج کل کے تو ویسے بھی مسلمانوں کے ضرور، لیکن جس پستی پہ ہم شکار ہیں، جو باطل قوتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، جگہ جگہ جو مسلمانوں کا حال ہے، ہمیں تو مسلمان کو جواب دینے نہیں آتا ہے، ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اور ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ بی بی عائشہ کا 7 سال کی عمر میں کیوں نکاح ہو گیا، 9 سال میں کیوں رخصت ہو گئے، ہمیں تو اس کے ریزن نہیں پتہ ہے، تو ہم کارٹونز بن رہے ہیں اس کو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا، ہمیں تو دین کا تو بہت زیادہ علم کی نالج حاصل کرے، کیونکہ یہ کتاب یا تو آپ کے حق میں گواہ بنے گی یا آپ کے خلاف گواہ بنے گی، اور علم جمع کر کے بھی نہیں رکھنا، اس کو شیئر کریں اور عمل میں لائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ بھی نہیں کرنا ہے مسجد میں، صرف جمعہ میں نہیں، ویسے بھی ہماری جو یہ گیدرنگ ہوتی ہے اس طرح کی، بعض دفعہ نیچے بیٹھے ہوتے، کرسیاں نہیں ہوتی، کسی کے گھر ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو جو ہے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ ایک ادب ہے، محفل کا ادب ہے۔ اور پھر کیا کریں کہ جو ایسے دروس کے، ہم تو چیئر پہ بیٹھے ہیں، تو بعض جگہ بڑی بڑی جگہوں پہ یا گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے، تو کیا کریں، آگے بیٹھیں، گھٹنے جوڑ کے بیٹھیں کہ فرشتہ وہ شیطان اس کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور آنے والے کے لیے جگہ دیں۔ ہم لوگ ہر طرف ایک بھیڑ ہے، مسلمان جو ہے کیوں آرگنائز سٹنگ ارینجمنٹ ہو بھی تو نہیں بیٹھتے، ہم ایک بھیڑ ہے، جوتے بھی نہیں جمائیں گے ہم دو کر کے، جوتوں کے ڈھیر، چلنے والا آئے تو گر جائے، یہ حال ہے ہمارا، یعنی ہم یہاں رہ کے بھی آرگنائز نہیں ہوئے، ان کے یہاں تو جائیں تو لائنوں میں لگیں گے سب جگہ، لیکن جہاں ہماری محفلیں ہوئی وہاں دوسرا چاہے گرے چاہے پڑے، کوٹ کہیں ہے تو چلو یہاں تو مسجد ہے، یہاں تو ہمارے وہ بنے ہوئے اینگلز بھی بنے ہوئے، جوتے کی ریک بھی ہے، لیکن اگر کہیں نہیں ہوتا تو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے ادب اور تہذیب، دین کیسے پھیلا تھا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ادب، تہذیب اور ڈسپلن اور آرگنائزیشن دیکھ کے پھیلا تھا، اور ہم جو ہے نہیں ایسے، ہم ایک بھیڑ ہیں، تو یہ چیز ختم کریں نا، یہ چیزیں چلی گئی جبھی تو لوگ حاوی ہو گئے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سنت کو نہیں فالو کریں تو تبھی تو لوگ حاوی ہو گئے نا ہم پر۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، ایون بیگ رکھ کے جائے گی ایک معصوم خاتون کہ میری جگہ ہے، میرا پرس ہے، پرس اٹھا پھینک اور بیٹھ گئے، اب آیا کوٹ رکھ کے جائے گی تو ہم بیٹھ، یہ تو ہمارا حال ہے،
یہ کوئی مطلب یہ بڑا عیب ہے، بڑی گری ہوئی بات ہے. یعنی یہ ڈسپلن اور ایٹیکیٹس، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. خاص طور پہ میں اور آپ، ہم لوگوں کے لیے تو یہ، کیونکہ ہم دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور ٹیچرز ہیں ساری، ورنہ تہذیب. جی بالکل صحیح کہہ رہی. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولیں، خطبہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. جمعے کی نماز ظہر کے نماز کے مقابلے میں مختصر 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہے، جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جو 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے. خطبہ 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے. ممبر پر خطبہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے. اسے بخاری نے روایت کیا. کھڑے ہو کر خطبہ دینا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر پہلے خطبے کے بعد بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے جیسے تم اس وقت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، ایک خطبہ دیا اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے پھر کھڑے ہوتے، پھر خود دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، ٹی وی پہ یہاں چلتا ہوگا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے پڑھتے اور ان کے بیچ میں بیٹھ جاتے. اسے بخاری نے روایت کیا. اور عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بہت چھوٹی عمر تھی، تو بہت سننے والا اچھا واقعہ میں بتاؤں. انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کا نام لے لیا. نام کبھی نہیں لینا چاہیے کسی کا. انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا کسی کا نام نہیں لیتے تھے. کوئی خبر پہنچتی تھی تو خطبے میں اور اپنے دروس میں کہتے تھے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. کبھی بھی نام نہ لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی نام نہیں لیا. ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام سے کہ یہ آیت اس کے لیے اتری، یہ آیت اس کے لیے. اچھوں کا تو نام ہے لیکن جو برائی کر رہے ہوتے تو ان کا آپ دیکھیں گی. تو عبداللہ ابن عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بہت ان سے سیکھا. آپ عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ چلو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ اس خزانے کو جمع کرتے ہیں. تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا، وہ خود روایت کرتے ہیں، مجھے کہنے لگا کہ اب اتنے بڑے، مطلب اس کا مطلب یہ تھا، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ میں اپنے اون ورڈز میں، کہ اب اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، بھلا تم سے کون علم لے گا، تم سیکھ بھی لوگا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، انہوں نے اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے گرد مجمع لگنے لگا. تو وہ آدمی کہنے لگا واقعی یہ لڑکا مجھ سے سبقت لے گیا. کبھی بھی کہیں بھی علم کے لیے وہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں یہاں، تو ہماری دورہ قرآن میں بڑی ہماری ساری اقنا کی تعلیم القرآن کے وہ کورس 4 پارے وہ پڑھا رہی، یہ وہ پڑھا رہی، تو میں کہاں اور میرا مرتبہ نہیں. کوشش کریں سب کو. آئی وانٹ ٹو سی آل آف یو ہیئر. سب کی باری لگے اور سب نے یہاں آنا ہے. دیکھیں فریضہ کتنا اچھا کر رہی، سب نے کورسز کیے ہوئے ماشاءاللہ، کر رہی ہیں آپ لوگ نا، لے کورسز کریں اور سب کو یہاں آنا ہے. باہر سے کسی کو بولنے نہیں پڑا، اپنی یونٹ کے لوگ جا کے دوسری جگہ کریں انشاءاللہ. ہاں. اور فریضہ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا ایک سپورٹ گروپ ہے، کتنی بڑی صورت ہماری ہو گئی، یاد ہوگی نا آپ لوگوں کو. ان کا شکر ادا کریں اللہ کا پہلے، پھر ان کا اور ان کا بھی. ٹھیک ہے. جو بندوں کا شکر، ہاں جی ہاں، سب سے پہلے اس مرکز کا، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. اب آپ کیا ہے، جمعے اس کو اپنی نمازوں میں پڑھ سکتی ہیں. جہاں پڑھیں گی تشریح تفسیر تو پہلے ہی ہو گئی تھی، جہاں پڑھیں گی تفسیر بھی آ رہی ہے، ترجمہ بھی آ رہا ہے، تجوید بھی آ رہی ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ، ہے نا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہے نا. تعریف اس خدا کی کہ اس کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو ریممبر دس دعا. سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اب یہاں پڑھنے آتے تو سب وہ ڈال دیے، میں نے واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دی ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک چیز پوری ختم کی ہے تو دعا آج ہماری دعا بھی ہوگی. الحمدللہ الذی، بولے، بنعمتہ تتم الصالحات. تعریف اس خدا کی جس کے فضل سے تمام نیک کام انجام کو پہنچتے. کون سا نیک کام پہنچا؟ سورۃ الصف ختم ہو گئی، ہے نا. تو ہر وقت یہ دعا کریں گی، چاہے گھر میں بھی ہو کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے. دعائیں بہت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ قوم ابھی آپ دیکھے جیسی بھی ہے، لیکن میں نے تو 25 30 35 سال یہی دیکھا کہ مطلب لڑکپن سے میں گئی ہوں،
دعا 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 ہی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پہ دعا یا کلمات ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کے پاس، جبھی تو وہ اتنا اللہ نے نوازا ہے ان کو. برائیاں تو سب میں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی آپ میں بھی ہے نا، انسان تو کمزور ہے نا، بشری کمزوریاں ہم میں ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں. پھر خطبے کے وقت بنعمتہ تتم بنعمتہ تتم الصالحات، بنعمتہ تتم، وہ دیکھیں نا آپ، میں نے آپ کو ڈالا ہے نا، ہاں میں نے ڈالا، اس کو دیکھ کے زبر زیر پیش سب ہے. ٹھیک ہے، میں پھر سے پوسٹ کرتی ہوں. ہاں میں پھر سے، کوئی بات نہیں، میں جا کے مجھے تو ثواب ہی ملے گا. خطبے کے وقت خاموشی. چلیں یہ بعد میں دیکھیے گا، اس کو توجہ سے سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ابو ہریرہ اور ایک عبداللہ ابن عمر، ایک ابن عباس، ایک ابن مسعود، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ حدیثیں کوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ کس جگہ ان کی حدیثیں نہیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں. اگر جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے چپ رہ، تو بے شک تو نے لغو فضول حرکت کی. یہ بھی نہیں کہنا چپ رہو مجھے سننے دو، چپ آپ نے رہنا ہے. آپ چپ تو دوسرا چپ، کہ تو جواب ہی نہیں دے رہے، یہ تو بھائی بت بنا ہوا، چھوڑو اس سے کون بات کرے، میں بھی چپ ہو جاؤں. پھر اس کو فضیلت پتہ چلے گی کہ ضرور جمعے کی خطبے کی فضیلت ہے، جو جواب سارے ہی جواب نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. اور اذان کے وقت اتنی اچھی ہماری بہن تھی شمیم بہن، اتنی اچھی بات کر کے گئی کہ شہناز ہم لوگ اذان کے وقت بات کر رہے ہوتے، بالکل نہیں، ہے نا. اللہ رسول سے اونچی ہماری آوازیں نہیں ہونی چاہیے. آج یہ کرے اذان کے وقت کوئی بات نہیں کرے گا، اشارہ بھی نہیں، شو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انگلی بھی نہیں، چپ چاپ سنیں. دعا ہے نا، وہ شہادت اس میں کہتی ہیں، آپ اذان کا جواب دیتی ہیں. جواب دینا تو جنت کو دیتے ہیں. باتیں کر رہے ہیں، اس کی مروت اس کی مروت نہیں. اللہ کے کلام کے وقت کسی کی مروت نہیں. وہ جنت دے گا، وہ چاہیے کوئی دوسرے لوگ جنت میں لے ہی نہیں جا سکتے. تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ارے یہ تو بڑی نیک ہے، دیکھیں جواب یہ کیسے جنت کما رہی ہے. حریص بنے گا نا، میں بھی جنت کا، میں بھی اذان کے وقت جواب دوں گی. اس وقت تو مسجد میں بیٹھی ہوئی، بالکل نہ بات کریں، جواب دیں اور جنت کما لیں. پھر اس کے بعد دعا کریں نماز اذان کے بعد کی تو جنت. دوران خطبہ آنے والا کیا کرے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو. یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، کہ اگر آپ پہنچی اور جو ہے خطبہ ہو رہا ہے تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نے پڑھی، اس کو کہہ رہے تو یہ آپ نے پڑھنی ہے. یعنی خطبے میں آپ بات نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنے خاموشی تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھ جانا ہے، سنت نہیں پڑھنی. ہاں سنت بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ سنت تو مس ہو گئی نا، بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب سب آ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی، جزاک اللہ خیر. نماز جمعہ کی بات سنت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور جمعے کے بعد کچھ نہ پڑھتے، حتیٰ کہ گھر لوٹ کر 2 رکعتیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں مرد، اور جا کے سنتیں اپنے گھروں پہ پڑھیں. اور 12 سنتیں موقدہ آپ نے پڑھ لی پورے دن میں تو آپ جنت پہ چلی جائیں گے. آپ کو پتہ ہے فجر کے 2 سنت، ظہر کے 6 سنت، 4 ظہر سے پہلے، 4 فرض سے پہلے، اور 4 کس کے بعد؟ فرض کے بعد. ظہر کی سنتوں فرض سے پہلے 4 اور 2 فرض کے بعد، جی 4 فرض سے پہلے، 2 فرض کے بعد 6، اور فجر کے 2 سنت 8 ہو گئے، 2 مغرب کی 3 فرض کے بعد 10 ہو گئے، اور 2 عشاء کے فرض کے بعد 12 ہو گئے. اثر میں کچھ نہیں، اثر کے تو آپ پہلے پڑھتی نا 4 سنت، ہاں وہ پڑھیں تو پڑھے، نہیں پڑھتے. لیکن کون سے 12 سنت موقدہ ہیں؟ پھر سے بول دے، کر لیتے ہیں، ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں. فجر کے بعد فجر سے پہلے 2 سنت. اچھا، ظہر میں 6 سنتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں اور 4 فرض کے بعد 2 سنتیں. تو ظہر کی 6 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں 8 ہو گئی، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2 سنتیں 10 ہو گئیں، عشاء کی فرض کے بعد 2 سنتیں 12 ہو گئی. 12 سنتیں موقدہ پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ، تو نہ مس کریں.
لیکن خشوع و خضوع جیسے عزل و تزلل و خشوع اور خضوع. ٹھیک ہے پڑھیں انشاءاللہ. 12 ہو 13 نہیں ہو سکتی نا, 3 تو سنتیں پڑھتے ہی نہیں. جی جی جی. اور یہ بہت بہک گئے تھے کہ بھائی 4 فرض پڑھ لو اور مسجدوں سے حرم سے نکل رہے 4 فرض, تو بہت سالوں سے چھوڑ دی. پھر جب یہ سارے کورسز کیے تو پتہ چلا کہ 4 سنتیں اگر عصر کی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں. پھر سے میں نے شروع کر دیے. جو امی اور نانی ماں پڑھاتی تھیں, اور نانی ماں میری بہت اچھی تھی, نمازیں ہی پڑھواتی تھی اور قرآن ہی پڑھواتی تھی بیچاری, تو وہ نانی ماں بھی یاد آ گئی کہ نانی ماں اور جو سارے لوگ پڑھتے تھے وہ بہت اچھا کرتے تھے. بہت پیاری تھی ہماری نانی, بہت نمازی پرہیز. الحمدللہ اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے, حاضر غیر حاضر, مسلم مسلمات, مومن مومنات. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے. جمعے کے بعد پڑھتے ہیں نا ہم, تو ہاں اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد 2 یا 4 سنتیں گھر جا کر ادا کرنا افضل اور مسنون ہے, تاہم مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جب غافل ہو جائیں تو اگلی نمازوں کو ہی نہیں آئیں گے. بھئی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک گناہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ کالا ڈاٹ پڑ گیا. آپ کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو آپ کو وہ جو ہے وہ گلٹ فیل کراتا ہے نا, ایک ملامت ہوتی رہتی ہے, اللہ میں نے یہ کیا کر دیا. ایک سے پوچھتے ہیں گھر میں ہے نا, شوہر سے, بچوں سے, غلط ہو گیا, بہن کو فون کرتے غلط ہو گیا, ایک ضمیر. لیکن جب یہ ہے کہ وہ آپ ضمیر کی جب آواز نہیں سنتے دوبارہ وہ گناہ کرتے, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, ضمیر ایک دن مر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ران کی بیماری, پورا ضمیر, پورا دل کالا, دل پہ ایک ایک نقطہ ہو جاتا ہے, جس کو قرآن میں ران کی بیماری کا کلا بل رانا علی قلوبہم, کہ یہ تو ایک ران کی بیماری جو پھر کس سے پھر وہ انسان غافل ہو جاتا ہے, غفلت میں رہتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا چل جاتا ہے, نمازیں چھوڑ دیتا ہے, جمعے چھوڑ دیتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج پھر قرآن سے ہی ہوتا ہے, قرآن کی اس سے آیات سے ہی ہوتا ہے. تو کلا بل رانا علی قلوبہم. ٹھیک ہے, کلا کے بعد تجوید کے اسٹوڈنٹ ہے نا, تو آپ کو بتایا ہوگا کہ سانس نہیں توڑنی ہے اور آگے چلنا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم. اوکے, نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید آپ نے سن لی. پھر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے سے پیچھے رہتے فرمایا, میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں. یعنی میں کوئی نماز پڑھا دیں اور میں چلا جاؤں اور آگ لگا دوں, یعنی اتنی سخت وعید ہے. اور جمعہ اتنا امپورٹنٹ ہے. جمعے کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام, نفلی نماز وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو, اور نہ جمعے کے دن کو دوسروں کے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو. جمعرات کی رات جب چاند ہو جاتا ہے, جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے, ہمارا دن جو ہوتا ہے لیونر کیلنڈر سے ہمارا دن جب جو مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے, اسی لیے تو مغرب کے وقت چاند دیکھ کے ہم تراویح کو چلے جاتے ہیں نا, تو دن لیونر کیلنڈر اسلامک دن شروع ہو جاتا ہے. تو جمعرات کی جو رات ہوتی ہے, جو جمعے کی مغرب ہوتی ہے, جمعے کا شروع ہو جاتا ہے, تو اس رات کو کوئی عبادت کے لیے بھی خاص نہیں کرنا ہے, جمعے کے دن روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کب رکھیں گی؟ اگر ایام بید آ گیا, آپ 13, 14, 15 کے رکھتی ہیں, یا کوئی آپ کے روزے رمضان کے چھوٹے میں وہ آپ رکھتی چلی جا رہی ہیں, یا کوئی نظر آپ نے مانی کہ میں 3, 4 روزے میری یہ کام ہو گیا, یہ بات ہوگی تو میں کروں گی, رکھتی چلی جا رہی, تو جمعہ بیچ میں آ گیا تو صحیح ہے, ورنہ خاص طور پہ جمعے کا روزہ نہیں اکیلا رکھیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. 13, 14, 15 اگر ایام بید کے روزے رکھتی ہیں تو آ گیا, آپ نے کوئی قضا پوری کر رہی ہیں رمضان کی تو جمعہ بیچ میں آ گیا تو آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, ورنہ نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہے نفلی روزے نہیں رکھیں گے. ہاں, نفلی روزے ایسے رکھتے ہیں وہ نہیں رکھیں گے. جی, جمعے کے دن وہ نہیں رکھیں گے. جمعے کے دن رکھیں تو ایک دن ایک بلانا پڑے گا پہلے, ایام بید اگر آئے نا 13, 14, 15 تو وہ تو آلریڈی کنٹینیوس چلے گا. اور رمضان میں تو جمعہ بھی آئے تو رکھنا ہی ہے, فرض روزہ تو رکھنا ہی ہے نا. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ چلو میں آج روزہ رکھ لیتی ہوں, نہیں ایسے نہیں. آج کل تو یہ فیشن شروع ہو گیا ہے کہ ایک نہیں رکھ سکتے نا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں تو ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں.
کیونکہ آج کل جو ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ یو اسٹارو، آپ فاقہ کریں ہفتے میں 2 دن، تو ہم کیوں اسٹارو کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ 2 روزے رکھو پیر اور جمعرات کے، تو اس لیے کہ اس دن اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں جب میرا اعمال نامہ پیش ہو. اور روزہ رکھنے والے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ 70,000 سال کی مسافت کے برابر آگ کے عذاب سے دور کر دیں گے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا، لِوَجْهِ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو. میں نے بتا دی نا تفصیل، اگر بیچ میں آ جاتا روزہ جمعہ. جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جمعے کا دن دین اور دنیا کا بہترین امتزاج. جمعے کا دن جہاں اہل ایمان کے لیے عبادت کا دن ہے، وہیں جمعے کی نماز کے بعد انہیں دنیاوی معاملات کے انجام دہی کی بھی اجازت دی گئی. جمعے کی نماز کے بعد آپ کچھ بھی کریں، لیکن نماز کے دوران خرید و فروخت بیع نہ کریں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورۃ الجمعہ آیت 10. سورۃ الجمعہ کی آیت 9 آپ نے سنی کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑو نماز کی طرف. اب جمعہ کی نماز کی آیت نمبر 10 ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور کاروبار، تجارت، دنیا کے کام بھی کرنے نماز پڑھنے کے بعد. کوئی چھٹی نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں مانگنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور یہ دعا سکھائی گئی ہے. دیکھیں ذکر کا اللہ نے کہا. اس آیت میں آپ نے ایک بات دیکھی، پھر جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جمعے کی نماز ہو گئی تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی رزگار تلاش کرنا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ذکر تو کسی وقت نہیں چھوڑنا ہے. رطب کہتے ہیں، اب آپ لوگ ابھی مکے سے آئی ہیں، رطب جو ہوتی ہے نا، بہت گیلی کھجور جو ہوتی رطب، اور بہت وہ کھانے میں بھی اچھی ہوتی، تو وہ عربی میں بھی ہے کہ اپنے زبان کو رطب رکھو، اللہ کے ذکر سے تر رکھو. وہ تر ہوتی ہے نا، گیلی کھجور ہوتی. اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی ماننے کی تعلیم بھی دی اور یہ دعا سکھائی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا، بولیں، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کدھر گئے تجوید والے؟ وہ اتنی محنت کرتی میری فریضہ. عذاب النار. وہ کان نہ کھینچنے، بیچاری ایسی نہیں ہے، میں مذاق کر، اتنی محنت کر رہی ہے. عذاب النار. نون پہ شاد ہے نا، نون پہ شاد ہے تو غنہ ہوگا. کہیں گے یہ تو پتہ نہیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اچھا آمین یا رب العالمین. دعائیں بھی ہماری آج ہوتی جا رہی ساتھ. اچھا میں نے جو PDF بھیجا ہے استغفارات، بولے استغفار، استغفارات 50 سے زیادہ ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اب استغفار نہیں بولنا ہے، استغفارات. غین کہاں گیا؟ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ استغفار میں یہ ہے، ربنا آتنا سے پہلے ہے اللہم اغفر لنا ورحمنا، اے اللہ ہماری بخشش کر دیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے. تو میں نے تو جب سے وہ پڑھا ہے نا، وہ استغفارات کے PDF میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ربنا آتنا تو پڑھتی ہوں، اکیلا بھی پڑھتی ہوں کیونکہ یہ تو قرآن کی دعا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اس میں تو یہ تو بہت جامع دعا، آپ نے سب مانگ لیا. اگر کچھ دعا نہ آتی ہو نا تو درود شریف وہ یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے ہے اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ معاف بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی کر دے. اور ایک چھوٹی سی دعا میں نے ڈالی تھی واٹس ایپ پہ، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی. اس میں دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی. اے اللہ رزقنی، اللہ، ہاں جی 2 سجدوں کے درمیان بھی ہے. جی ہاں جائز ہے، بالکل جائز، 2 سجدوں کے درمیان پڑھے بالکل. تو 4 تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نے کبھی زیادہ بھی بتائی، 4 بھی بتائی ہے، تو اس میں 4 والی تھی وہ جو حدیث تھی
کیونکہ مختلف جگہ مختلف چیزیں بتاتے تھے نا اللہ کے رسول، تو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، اللہ مجھ پہ بخشش کر دیجئے، مجھے رحم کر دیجئے، مجھ پہ رزق دے دیجئے، دنیا بھی آ گئی نا، اور یہ ہے کہ مجھے ہدایت بھی دے دی، دین دنیا سب بلند، ورفانی یہ جو بول رہی نا، یہ بھی بلندی عطا فرما دے، بالکل جزاک اللہ خیر۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان بھی اللہ مغفر لی ورحمنی ودینی ورزقنی وعافنی ورفانی بھی بولتے ہیں، ہمیں بلندی عطا فرما دے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنامہ جی مجھے جمعے کی جو نماز ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دو سے جیسے 4 سنت پڑھنی ہے، 2 سنت بھی پڑھنی ہے۔ کون سی؟ جمعہ پڑھ لیا 2 رکعت، ہاں، 4 سنت 2 سلام کر لیا، 2 سلام کر کے 4 سنت پڑھیں۔ جی جی جی، تو اس میں ہے نا کہ جتنی استطاعت ہو اتنا پڑھ لیں۔ یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی نا، اگر خطبہ نہیں شروع ہوا ہے تو تحیۃ الوضو بھی اگر گھر پہ نہیں پڑھی تو پڑھیں گی، مسجد میں وضو کیا تو تحیۃ الوضو گھر پہ نہیں کر کے آئی تو یہاں پڑھ لی، پھر 4 سنت پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور تحیۃ المسجد تو سب سے پہلے پڑھیں گی۔ ہاں، 4 سنت صرف وہ پڑھ لیں، یا وہ اگر آپ 4 سنت پہلے پڑھ لی نا تو یہ جو 4 سنت کا ہے تو 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں، اس کو 2 آفتہ جمعہ 2 نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 4 سنت کا ہے تو 4 سنت بھی پڑھ لیں، 2 سنت 2 ہم لوگ تو جاتے ہی کم ہے نا مسجد میں، تو 2 سنت اور 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں تو آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پیادہ پا مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ 3 دن تک اس کو ثواب ہوتا رہے گا، ابھی پڑھی تھی نا، یہ دوسری حدیث آئی کہ کیا ہوگا کہ لغو بات نہ کرے، خطبہ سنے تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا، کیونکہ جتنے قدم چل کے آئے، گاڑی سے اتر کے پارکنگ سے بھی آئی نا، تو 1 برس کے روزوں کا، اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، 1 برس کی راتوں کے قیام کا بھی ثواب۔ سمجھ گئی نا؟ خطبہ سننا اور لغو بات نہ کرنا، پیادہ چل کے آنا پیدل۔ حضرت سلمان فارسی اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے، خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے۔ آپ کی بات کا جواب آ گیا، جس قدر ہو سکتا ہے نوافل ادا کرتا ہے، یعنی اس میں 4 سنت بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث خطبہ جمعہ سے قبل مسجد کا وہ اندرونی منظر پیش کر رہی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے، یعنی جب یہ تیار ہو کر جائے تو مسجد میں بہت سے لوگ پہلے سے موجود ہوں، تو جو سنتوں سے فارغ ہو کر خطبہ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر راستہ نہ بنائیں۔ دیکھیں یہاں وہ کہتے ہیں جو سنتوں سے فارغ ہوں، سمجھ رہے نا آپ؟ 4 آپ پہلے پہنچ گئے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھی، اگر وضو کے بھی نہیں آپ نے مسجد میں وضو کیا تو تحیۃ الوضو پڑھا، تحیۃ المسجد پڑھی، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتوں سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو سنتیں آپ نے پڑھ لی اور سنتوں سے فارغ ہو کر خطبہ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر راستہ نہ بنائے، پھر بھی اتنا وقت ہو کہ یہ 9 وارد سنتیں پڑھ لے، بعد میں خطبہ شروع ہو، اللہ توفیق دے، یعنی آپ کو پھر بھی پھلانگنا نہیں۔ ایک اور بات یہی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد نہ ہو، کہ ویسے بھی آپ مسجد اگر جاتی، چاہے حرم کعبہ میں گئی ہیں، چاہے مدینہ شریف میں، چاہے ہماری شہروں کی، ہمارے ملکوں کی مسجد میں گئی ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ دھکا پیل نہیں کریں گی، آرام سے چلیں، آپ کو آواز آتی ہے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، آپ گر گئیں، جوتا بھی صحیح نہیں رکھتے ہیں، جوتوں پہ سے بھی گر جائیں، آرام سے جائیں، یہ بھی حکم ہے، آرام سے جائیں، جتنی امام کے ساتھ ملتی ہے اتنی آپ ادا کر لیں، ان کے ساتھ 1 رکعت ملی، آپ نے 1 رکعت ادا کر لی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ان کی اگر یہ اتحیات ہے، آخری رکعت ہے، اتحیات والی ہے، تو وہ سلام پھیر لیں، تو آپ سلام نہ پھیریں، آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعتیں کنٹینیو کر لیں، پوری اتحیات کے بعد درود شریف سب ان کے ساتھ سب پڑھ لیں، بالکل، جزاک اللہ، ویری گڈ کویشچن، ویری گڈ، ان کے ساتھ آپ سب پڑھ لیں، کیونکہ اب آپ جماعت میں شامل ہو گئی نا، لیکن آپ کی رکعتیں ابھی باقی، 3 باقی، 2 باقی، 1 باقی ہے، تو بھاگے نہ، خود بھی گر جائیں گی، کوئی بیچ میں آ رہا ہے اس کو بھی ہوگا، یہ بھی حکم ہے۔ اب یہ بھی اللہ سے ایک روایت سے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، ابھی ورڈ ٹو ورڈ نہیں، انٹرپریشن آف دا میننگ شاید پیچھے گزری ہے، تو آپ نے باہر سے بھی آپ سن کے آ رہی ہیں، یہاں بھی جماعت کھڑی ہوگی کسی بھی مسجد میں، آپ آرام سے آئیں، آپ گر جائیں گی، اپنی جس طرح آپ کی چال ہے اپنی اسپیڈ سے آئیں، آرام سے اپنے جوتے چپل اتاریں، اب باوضو تو مسجد آئے ہی ہیں، پھر لوگوں کو دھکے بھی نہیں دیں گی، بعض دفعہ تو جمعے میں یہاں تک بھرا ہوتا ہے، میں نے دیکھا
تو کوئی بات نہیں, آپ باہر کھڑی ہو جائیں, دھکے نہ دیں. ہاں بیسمنٹ میں چلی جائیں, جتنی رکعت ملے, نہ بھی ملے تو دھکا پیلی نہیں کرنی, ایک مل جائے تو آپ وہ کر لیں, ٹھیک ہے. ایک مل جاتی ہے, جب 3 رہ گئی تو اس کو کیسے, اس کو بھی ایسے کریں گے. ایک مل گئی, امام صاحب نے التحیات پڑھائی, آپ نے بھی التحیات پڑھی, درود شریف پڑھی, آپ سلام نہ پھر آپ کھڑی ہو جائیں. نہیں کرنا. ایک سائڈ سلام تو پھیرنا ہی نہیں نا, آپ نے سلام پھیری, آپ کی رکعت ختم, آپ کی کھڑی ہونے کے بعد پھر کیا پڑھوں؟ کھڑی ہونے کے بعد آپ کی دوسری رکعت ہے, وہ ان کی چوتھی تھی, آپ کی دوسری ہے سورۃ الفاتحہ, اور وہی اب آپ سنیں اس التحیات کو بھول جائیں, وہ آپ کی پہلی رکعت ہوئی, وہ جماعت کے ساتھ کرنی پڑی. اب آپ اپنی دوسری رکعت, پھر دوبارہ التحیات دوسری رکعت کا, اچھا آپ کی تو دوسری ہے نا, اس التحیات کو نہیں کاؤنٹ کریں گے آپ, ٹھیک ہے. پھر تیسری, پھر چوتھی, اس پہ سلام, یہ نہیں پڑھنی ہے نا پھر بعد. پھر 3 ہی پڑھنی. ایک رہ گئی, اگر وہ 2 آپ کو مل گئی, جیسے 3 فرض ہیں, 3 فرض 2 مل گئے تو آپ 1 پڑھیں گی, 3 فرض پہ آپ پہنچی, اور 4 فرض پہ پہنچی ہے تو وہ اگر وہ آپ کو دوسری مل گئی تو آپ کی 3 باقی ہے نا, وہ کاؤنٹ کر لیں, ان کی جتنی ان کے ساتھ ہوئی اتنی ہوئی. اسی طرح آپ چھوٹتی اسی حساب سے پڑھ لیں. جیسے پڑھتی پڑھتے. ایک اور بات, تراویح میں ہاں جتنی چھوٹ گئی پڑھتے ہیں, پھر اس التحیات کو کاؤنٹ نہیں ہو تو ان کے ساتھ آپ کو کرنا ہی پڑا, اس کا تو ثواب ہے. اب تراویح میں آپ آئیں, تراویح میں آپ آئیں, اب کیا ہوا کہ وہ تراویح پڑھا, آپ کی تو افطاری سمیٹنے میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, بعض دفعہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے, ہماری نیت نہیں ہوتی پھر بھی ہو جاتا ہے, کہیں رات کی جاب ہوتی شوہر کی تو جلدی جلدی جلدی, آپ نے دیکھا کہ آپ کی تو اب عشاء بھی نہیں ہوئی, عشاء بھی نہیں ہوئی, آپ تو عورت ہے نا, آپ کو تو گھر میں پڑھنا ہے, تو چلے آپ مسجد جا رہی تراویح کی خاطر آپ گئیں, تو آپ چاہتی میں عشاء میں بھی شامل ہوں, اب عشاء بھی چلی گئی, آپ کہتی نہیں مسجد میں پڑھو, الگ سے اپنی عشاء نہ پڑھیں, آپ اس تراویح میں شامل ہو جائیں. اس تراویح میں آپ شامل ہو گئی, وہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں, 1 رکعت یا شروع ہوئی ہے, چلے شروع ہوئی, تو آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی. اب وہ التحیات پڑھیں گے تو آپ التحیات نہ پڑھیں, آپ التحیات نہ پڑھیں, آپ اپنے فرض اس کو کاؤنٹ کریں, آپ تیسری چوتھی رکعت پڑھ لیں. اگر آپ کو تراویح کی 1 رکعت ملی ہے, ٹھیک ہے, 1 رکعت ملی ہے, تو آپ کیا کریں گی کہ آپ ان کے ساتھ التحیات پڑھیں, ان کی تراویح ختم ہو رہی ہے نا, اب آپ کے 3 رکعت فرض باقی, فرض پڑھ لیں, ٹھیک ہے, مطلب جماعت میں شامل ہو جائیں, اس کو فرض کاؤنٹ کریں. آپ تراویح ہو رہی ہے نا, آپ اگر آپ تو عشاء پڑھ کے آئی ہیں تو وہ تو آپ کی تراویح ہے, آپ عشاء پڑھ کے نہیں آئی ہیں تو آپ اس کو اپنی فرض سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تراویح کو فرض سمجھ لیں. ہاں, نیت کا چینج کرنا, ہم فرض کی نیت کر کے اسی جماعت اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں, وہ جماعت سے 1 رکعت مل گئی, پھر اپنی پھر باقی آپ ان کے ساتھ تراویحیں پڑھ لیں, التحیات پڑھ لیں. اگر آپ نے اور پڑھنی تو بیٹھ کے مسجد میں پڑھ لیں, گھر جا کے پڑھ لیں, ورنہ وہ کافی ہے. صحیح ہے, صحیح, اوکے, اس طرح چلیں. اس کے بعد نماز پڑھ رہی ہیں ابھی ہماری, نہیں فریضہ نماز پڑھ رہی ہیں, فریضہ ٹیچر نماز پڑھ رہی ہیں, اچھا چلیں تو 2 منٹ لے لیتے ہیں. اچھا چلیں. حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا, آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو, اور وہ جمعے کا دن تھا, جب بہت بارش ہو تو جمعہ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کہا کہ اپنی اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھو. اسی طرح ایک دفعہ فجر کے وقت بھی بارش ہوئی, تو اس لیے کہ کہیں لوگ گر نہ جائیں, پھسل نہ جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. پتہ ہے نا یہ رولنگ سب کو, بہت زیادہ بارش ہوتی تو پھر جماعت نہیں ہوتی, جمعہ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں جو کہ اتنا اہم ہے, اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں, اللہ کے رسول اتنے مہربان ہیں, رحمت للعالمین. معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعے کی نماز پڑھنی واجب نہیں, یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے, اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا, پھر تو وہ ظہر ہوگی سب کی. واضح, آگے چلیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کے دن 2 عیدیں, عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئی ہیں, جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی, لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے. عبداللہ بن زبیر نے کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی, جمعہ نہ پڑھایا. اس واقعے کی خبر ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق. اگر آپ کی عید جو ہے جمعے کے دن ہوتی تو عید کی نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تمام صحابی بھی آپ سے لے کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے عیدین تو ضرور پڑھنی ہے. اب جمعے کی نماز پڑھ لی, جمعہ کروا دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, پڑھ لیں تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, واضح. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گنجائش ہو تو نماز کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے پہنو, ٹھیک ہے. ہم لوگ تو اچھا ہی انتظام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں جمعے کے روز اچھے ہی کپڑے نکالتے ہیں. ہمارے تو ماشاءاللہ روز ہی اچھے ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کپڑا بھی نہیں تھا, سر ڈھکتے تھے تو پیر نہیں ڈھکتا تھا, پیر ڈھکتے تو یعنی کفن کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا تو درخت اور پتے اور گھاس سے چھپاتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھے. ایسے پیر اونچے کر کے نہیں ہم بیٹھتے ہیں, اس کو گوٹ کہتے ہیں. اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی, پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا کیونکہ آرام آ جائے گا. اپنے گھٹنے پہ آپ سر رکھ دیں گی نا, پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا. علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے. نیز شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے. ہمارا تو کپڑا پورا ہوتا ہے, پھر بھی آپ کے سارے باڈی پارٹس بھی نظر آئیں گے اس میں, ہے نا. اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا. لہٰذا جو علماء خطبہ جمعے سے پہلے تقریر کرتے ہیں انہیں اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے. یعنی جمعے کے خطبے سے پہلے آپ کوئی تقریر نہیں کریں گی. حلقہ بناتے نا, گول سرکل بنا کے جیسے ہم بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھیں گے, اور کوئی خطبے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی درس آپ دینا نہیں شروع کر دیں گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کی سردی میں جمعے کی نماز سویرے پڑھتے تھے اور شدت کی گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے. گرمی جب ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, کتنا دین فلیکسیبل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ جتنی نماز پڑھ لو وہ پڑھو, اور جو رہ جائے اسے پورا کرو. دیکھ لیا آپ نے, بھاگے دوڑے نہیں کہ ابھی میں امام کے ساتھ نماز جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ لیں, باقی پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اس حدیث کی روح سے نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے سجدہ یا تشہد کو پانے والا سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا, 4 نہیں, کیونکہ اس کے فوت شدہ نماز 2 رکعتیں ہیں, 4 رکعتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. خطبے کو آئی ہیں آپ تو 2 رکعتیں اس کے بعد دوران خطبہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جاؤ. وہی والی بات نا کہ خطبے کے دوران بھی 2 رکعت پڑھنی ہے. پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد آئے کہ امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی تحیۃ المسجد ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی تحیۃ المسجد ہوگی. ٹھیک ہے, سنتے نہیں پڑھی, پھر وہ بعد میں پڑھیں. وہ بعد میں پڑھے کیونکہ خطبہ شروع ہو گیا نا. خطبہ شروع ہو گیا تو آپ کو چپ بیٹھنا ہے, کچھ بھی نہیں بولنا ہے, لیکن آپ کو تحیۃ المسجد کی اجازت ہے کہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد حضرت ابن عمیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کو اکٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے. نافع سے پوچھا گیا صرف جمعے میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعے اور اس کے علاوہ بھی, مطلب کسی کو ڈسٹرب تو کرنا ہی نہیں ہے نا کہ بیچ میں بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے اور آپ کے ساتھ ہاتھ میں عصا یا کمان بھی تھی. یعنی کہ اگر ایج ہو گئی ہے تو وہ امام جو ہے عصا یا لاٹھی لے کے بھی خطبہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ظہر احتیاطی کی بدعت. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں, اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جمعے کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں. ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور پڑھنے کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ معاذ اللہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد ظہر پڑھنا یا لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے؟ احتیاطی پڑھنے والوں, اللہ سے ڈرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. بعض لوگوں نے یہ بدعت شروع کی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو 2 فرض ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ احتیاطی ظہر پڑھ لو, یعنی فوراً پھر 4 رکعت ظہر کے بھی پڑھتے ہیں. کیا اس کو کہتے ہیں؟ ظہر احتیاطی کی بدعت. یہ وہ نہیں کرنا. اگر کوئی کر رہا تو اس کو روک دیں. میں نے کہا یہ پورا ہو جائے نا صاحب. محض جمعے کے دن کا روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے روزے کے لیے اور جمعے کی شب جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول کرائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت